رکھتا ہے، اس کے لہجے میں مٹھاس، نگاہوں میں شفقت اور رویے میں پیار ہوتا ہے۔ جناب علی بکر استاد وہ ہوتی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے شمس و قمر سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ مہر تابہ سے جا کر کہہ دو کہ یہ مہر تابہ سے جا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ جناب صدر استاد کسی بھی معاشرے کے حمار ہوتے ہیں اور یہ اپنے اقتدار و روایات نئی نسل میں جن کی داروں کے ذریعے تشکیل کراتے ہیں، انہیں اساتذہ زرے پیرست کہتے ہیں۔ آنے والی نسل کو حروف 84 سے لے کر قومی و ملی منگو سے آغام کرانے تک استاد کا کردار غیر معمولی ہے کہ کتنی محبت سے پہلا سبق پڑھایا، کہ کتنی محبت سے پہلا سبق پڑھایا۔ میں کچھ نہ جانتا تھا، سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، کہ پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ جناب علی بکر استاد کا رتبہ واجب الاحترام ہے۔ استاد ایک مبتی کی مانند ہے جو خود مشقت کر کے دوسروں کے لیے مشرے راہ بناتا ہے۔ کسی بھی ملک کے احتساب بہت ہی قابل اور محنتی ڈاکٹر اور دوسرے شعبوں کے افراد پر ہوتا ہے، تو اس کا سایہ بھی استاد کے ساتھ جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین تک پہنچایا، کہ میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین تک پہنچایا، لیکن میرے روحانی والدین نے مجھے آسمان زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جناب صدر، میں اپنے استاد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میری شخصیت کو نکھارا اور پورے اعتماد بنایا کہ میں آج آپ سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں کہ خزاؤں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، کہ خزاؤں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد تربیت سے طلباء کو نکھار دیتے ہیں۔ جناب علی، میں آگے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس طرح چاند کو سبق، سورج کو چاند کی ضرورت ہوتی ہے، پھولوں کو مہکنے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ روح ہے، پیشوا ہے، تو ہے امام، روح ہے، پیشوا ہے، تو ہے امام، تیری عظمت، تیری رفت کو اسلام، اے میرے استاد تو ہے ذیشان، تیری عظمت، تیری رفت کو سلام۔ میں ہی چند لفظوں پر اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔